آج کی مجلس عزا ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور ایصال ثواب کی مجلس کا اعلان، جس کا مطلب ہوتا ہے ثواب پہنچانا۔ ایصال یعنی پہنچانا، ایصال ثواب، ثواب پہنچانا۔ یہ ایصال ثواب کی مجلس کا اعلان اس حقیقت اور عقیدے کا اظہار ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہمارے جو عزیز ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، اگرچہ زندگی کی طرح وہ اور ہم جب چاہیں اور جہاں چاہیں مل نہیں سکتے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارا اپنے مرحومین سے کوئی تعلق نہ رہے اور مرحومین کا ہم سے بھی کوئی تعلق نہ رہے، بلکہ مرحوم یا مرحومہ کی آنکھ ضرور بند ہو جاتی ہے، لیکن مرحومین کی فائل بند نہیں ہوتی۔ آپ اپنے نیک اعمال کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اگر وہ کسی حق اللہ یا حق الناس کی عدم ادائیگی کی وجہ سے خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں، عذاب میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سہولت دے رکھی ہے کہ آپ ان کی طرف سے حقوق اللہ اور حقوق الناس کو ادا کر کے ان کو عذاب سے بچا سکتے ہیں۔ ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ آپ ایک مختصر نیت کے ذریعے کئی ایسے مرحومین کو جو ہو سکتا ہے ابھی اور اسی وقت عذاب میں مبتلا ہوں، آپ ان کو عذاب سے نجات دلا سکتے ہیں۔ حقوق کی کئی قسمیں ہیں۔ حقوق کی ایک دفعہ کسی کا 1000 روپیہ آپ نے دینا ہے، وہ نہیں دیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ ایک حق ہے۔ نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، یہ اللہ کا حق ہے، اور رکھے بغیر، نماز پڑھے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حق ہے جو آپ نے، خدا کا حق ہے جو ادا نہیں کیا، اللہ کا حق ہے جو آپ نے ادا نہیں کیا۔ اسی طرح ایک عجیب حق ہے، اگر ایک آدمی کسی کو گمراہ کرے نا، گمراہ منبر سے غلط عقائد بیان کرے اور اپنے سننے والوں کو گمراہ کرے۔ مدارس میں عقائد کی کتاب کے طور پر جو کتاب پڑھائی جاتی ہے، عقائد امامیہ، ابھی چھٹیوں سے پہلے وہ کتاب ختم ہوئی ہے۔ میرا خیال میں آخری چیپٹر وہ توبہ کا تھا۔ توبہ واجب ہے، چونکہ خدا نے حکم دیا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنین، ایسا ایمان سب کے سب توبہ کرو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کیونکہ توبہ کرنے کے بعد کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کو خدا نہ بخشے۔ توبہ کے نتیجے میں خدا تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ توبہ کرنا واجب ہے، آرڈر ہے خدا کا، توبوا الی اللہ ایھا المؤمنون۔ اچھا جی، یہ گناہ کئی قسم کے ہیں۔ ایک گناہ ہے اس کے نتیجے میں لوگوں کا حق الناس آپ نے روکا ہوا ہے، ایک گناہ ہے جس کی وجہ سے خدا کا حق آپ نے روکا ہوا ہے، ایک گناہ ہے، یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے، کسی کو گمراہ کیا ہے اپنے خطاب کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے کسی کو گمراہ کیا ہے۔ اس بیچارے گمراہ کا اس گمراہ کن خطیب پر کیا حق ہے؟ یہ اگر توبہ کرنا چاہے نا کہ میں نے فلان 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 کو گمراہ کیا ہے، ہو سکتا ہے ہزاروں کو گمراہ کیا ہو۔ یہ آج کا زمانہ انتہائی خطرناک ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ سوشل میڈیا پر، یہ پتہ نہیں ابھی آن لائن ہے یا نہیں ہے، یہ صرف مسجد امام صادق کی 4 دیواری میں بیٹھے دوست نہیں سن رہے، اس کو کینیڈا میں موجود لوگ بھی سن رہے ہیں، امریکہ میں موجود
افریقہ میں انڈیا سے میں نے ایک اس مناسبت کی مجلس پڑھی. میں نے کہا بھئی جن کے والدین نے حساب کتاب کرو، اگر نمازیں نہیں پڑھی وہ جواب دہ ہوں گے، لہذا یہ ان کے پسماندگان خصوصاً اولاد کا فرض بنتا ہے اور والدین کا حق بنتا ہے کہ یا ان کی طرف سے خود نماز پڑھیں یا کسی کو معاوضہ یا ہدیہ کے دے کے نمازیں پڑھوائیں. اور میں نے کہا یہاں ہمارا ایک مدرسہ ہے اور اس کا ایک مدرس، انہوں نے طلباء کی ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے اور وہ 25-30 آدمی کی جماعت مرحومین اور مرحومات کی وہ نمازیں پڑھتے ہیں. البتہ ہدیہ لیتے ہیں، بہت مشکل اور ذمہ داری کا کام ہے. ایک ہفتے کے بعد ہندوستان کے شہر حیدرآباد سے ایک صاحب نے فون کیا مجھے، کہا میرا نام سید حسن رضوی ہے، فلاں دن آپ نے ایک ایثار ثواب کی مجلس پڑھی تھی، اس میں آپ نے ایک عالم دین کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ باجماعت نماز پڑھتے ہیں قضا مرحومین کی. مجھے آپ ان کا واٹس ایپ نمبر دے دیں، میں اپنے والد مرحوم کی نمازیں پڑھانا چاہتا ہوں. یہ فائدہ بھی ہے. اور اگر اسی سٹیج کے اوپر بیٹھ کے غلط گفتگو کی، اس منبر کے اوپر بیٹھ کے اگر کسی کو خدا کا شریک قرار دیں، ربوبیت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب کہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نعوذ باللہ معبود کہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق کہیں، خالق الخلق اجمعین، تمام مخلوقات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں امیر المومنین نے فرمایا فطر الخلائق بقدرتہ، تمام مخلوقات کو، وہ چاہے محمد اور آل محمد ہو، عام انسان ہو، فرشتے ہو، جاندار مخلوق ہو، بے جان مخلوق ہو، عقل مند مخلوق ہو، بے عقل مخلوق ہو، جو بھی مخلوق ہے اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، رازق بھی اللہ تعالیٰ ہے. کسی خدا کی مخلوق کو وہ چاہے کتنی جو بھی مقام ہے اس کو خدا کا، اس کو خدا کا شریک قرار دینا گناہ ہے. ادھر سے اگر اس طرح کی کوئی خدا نخواستہ وہ تقریر کی جائے، میرے پاس ایک رسالہ ہے یہاں گجرات سے چھپتا ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت علی نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا. ایک پاگل آدمی یہ بات نہیں کر سکتا. پاگل آدمی ہمیشہ خالق پہلے ہوتا ہے اور مخلوق بعد میں. بھئی وہ خالق بننے کے لیے پہلے ہو، مخلوق بننے کے لیے بعد میں ہو، ایک ہی ہستی پہلے بھی ہو اور بعد میں بھی. اصل عقل کے خلاف ہے. اس طرح اگر کسی کو گمراہ کرے، نماز کی اہمیت کو کم کرے اپنی تقریر کے ذریعے یا تحریر کے ذریعے، اور اس کے نتیجے میں کچھ نمازی بیچارے وہ اب نماز ترک کرتے ہیں. میں آج سے 10-12 سال پہلے ناروال میں نے ایک مجلس پر اشرہ پڑھنے کیا تھا. مجھے بتایا گیا وہاں 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قابو ہے، اس کا نام رعیہ خاص ہے. وہاں کے ایک ایم اسلامیہ سکول ٹیچر سے میری ملاقات کرائی گئی جو سیرے سے نماز کا حکم تھا. اسلام میں نماز واجب نہیں ہے، انتہائی خطرناک ہے. آپ کو مسلمانوں میں بے نماز ملیں گے، شیعوں میں بھی ملیں گے، اہل سنت میں بھی ملیں گے، لیکن کوئی مسلمان ایسا نہیں ملے گا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اسلام میں نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تو قرآن کا انکار ہے. خدا نے قرآن میں کتنے مقامات پر فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. حضرت علی کا فرمان میں نے اس دن سنایا تھا، فرمایا لا يزال الشیطان ظاہرا من ابن آدم ما حافظ على الصلوات الخمس. اولاد آدم یعنی ہم لوگ جب تک 5 وقت کی نماز کے پابند ہوتے ہیں، شیطان خوف زدہ رہتا ہے اولاد آدم سے، ہم سے. فَإِذَا ضَيَّعَهُنَّ، اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان اولاد آدم نماز کو ضائع کر دے، نماز کو ترک کر دے،
شیطان کی جرأت بڑھ جاتی ہے، اوقعہ فی العظائم، پھر بڑے بڑے گناہوں میں اس کو دھکیل دیتا ہے۔ یہ علی کا فرمان گویا قرآن کی اس آیت کی تفسیر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز پڑھتے ہو نا تم 5 وقت کی، وہ تمہیں فحاشی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اچھا، اس طرح الگ تحریر کے ذریعے کسی سے نمازیں چھوڑوائے، روزے چھوڑوائے، حد چھوڑائے، یا اس پر چینلوں پر آ کے پردے کے خلاف بولے۔ یہ مملکت خداداد پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی خاطر بنا، میں نے خود کسی چینل پر مناظرہ سنا ہے، ایک باحجاب خاتون نے، پتہ نہیں شاید جماعت اسلامی کی تھی، جو حجاب میں تھی، اور اس کے مقابلے میں ایک خاتون نیک برہنہ چینل پر دونوں کی بحث ہو رہی ہے، ایک حجاب کے حق میں بول رہی ہے اور ایک حجاب کے خلاف بول رہی ہے۔ پاکستان مملکت خداداد میں ٹی وی پر قرآن کا حکم سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا چہرہ اور گردن کو چھپاؤ، اس کے خلاف ایک مسلمان عورت جو ہے وہ دلائل دے رہی ہے کہ اسلام میں پردہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ہو یا کوئی اور، اس کی وجہ سے اچھا یہ مجھے بتایا گیا یہ جو رعیہ خاص کا سکول ٹیچر ہے، بیچارے اس کے اپنے شاگرد جو نماز کے پابند تھے، استاد کی باتوں میں آ کے اس نے نمازیں، ان بیچاروں نے نمازیں چھوڑ دی۔ اچھا جی، ان کا حق ہے اس کے اوپر جس کی تقریر یا تحریر کے نتیجے میں کوئی گمراہ ہوا ہے۔ اچھا، یہ اگر توبہ کرنا چاہے تو کیا کرے؟ اس کا واحد حل یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو اس نے اپنی تقریر یا تحریر کے ذریعے گمراہ کیا ہے، جب تک ان سب کو راہ راست پر نہیں لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول نہیں فرماتا۔ ہمارے مرحوم مجلسی نے بہار میں ایک واقعہ درج کیا ہے، بس میں اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد آپ کی زحمت ختم کروں گا۔ ایک آدمی نے جائز کاروبار شروع کیا، اس کو اس کاروبار میں نقصان ہو گیا، خسارہ ہو گیا۔ اسے سوچا بھئی یہ جائز کاروبار میں تو کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی ناجائز کاروبار شروع کرتے ہیں، ادھر سے شاور سے پڑیا وغیرہ لا کے اس کو بیچتے ہیں، اس میں فائدہ زیادہ ہوگا، اس میں بھی نقصان ہو گیا۔ شیطان جو ہے نا، شیطان جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ قرآن کی آیت ہے۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا وہاں سے، اخرج فانک رجیم، تو وہ راندہ درگاہ الہی ہے، یہاں سے نکل جا۔ جب آرڈر ملا نا اس کو جنت سے نکلنے کا، تو یہ قرآن کی آیات ہے، کہا چیلنج کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو، لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، تیرے صراط المستقیم کے اوپر بیچ چوراہے کے کھڑا ہو کے یہ جس آدم کے سامنے سجدہ نہ کرنے کے پاداش میں تجھے جنت نے نکالا ہے، میں اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ اور اس کو خدا نے کتنے اختیارات دے رکھے ہیں، حدیث میں ہے جس طرح ہماری رگوں میں خون گردش کرتا ہے نا، دل و دماغ تک وہاں تک کہ وہ خون گردش کرتا ہے، کہیں رک جائے تو بندہ کا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ شیطان کو وہاں تک رسائی دی گئی ہے۔ محراب عبادت میں نہ پیشواز کو معاف کرتا ہے، نہ کسی آفیسر کو معاف کرتا ہے، نہ کسی دکاندار کو، ہر کسی کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے الگ رسیاں بنائی ہوئی ہیں، الگ رسیاں۔ شیطان نے کہا بھئی یہ کافی مال دنیا کی تلاش میں ہے، جائز کاروبار میں دیکھا نقصان ہے، ناجائز شروع کر دیا ہے۔ ایک دن اس کے سامنے گیا اور کہا کہ یہ دونوں قسم کے کاروبار کر کے تم نے دیکھ لیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، میں تمہیں ایک پرکشش کاروبار جو ہے نا وہ تعارف کرا دیتا ہوں۔ نوکریاں کچھ پرکشش ہوتی ہیں جہاں پر بہت زیادہ تنخواہ ہوتی ہے، یہ وزارتیں بھی پرکشش ہوتی ہیں، بعض وہاں بہت پیسہ ہوتا ہے۔ میرے خیال میں سب سے پرکشش وزارت جو ہے نا وہ وزارت مذہبی امور ہے۔
سب سے زیادہ پیسے اس میں. مجھے ایک مولانا صاحب نے بتایا جن کا پرائیویٹ کاروان ہے, ہم نے ان کو ان سے کوٹا مانگا کسی منسٹر سے, کہا کتنے بندوق کا حجیوں کا کوٹا چاہیے, 50 کا چاہیے, 100 کا چاہیے, فی حجی 2 کروڑ روپے دے دیں, آپ جتنے مرضی ہم سے جو ہے نا وہ کوٹا لے لیں. پرکشش. اچھا کیا کروں بھائی کاروبار؟ کہا ایک نیا دین کو تعریف کراؤ, آسان دین. انسان فطری طور پر آرام طلب ہوتا ہے, آرام طلب. اچھا اس نے ایک نیا دین متعارف کرایا. رسول خدا کی جو شریعت ہے اس پر عمل کر کے جنت میں جانا مشکل ہے. 3 ٹائم نماز پڑھنی پڑتی ہے, زکات دینی پڑتی ہے, خمس, حج وغیرہ وغیرہ. وہ ان کا نیا دین اتنا مقبول ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مرغیوں کو لائن لگ گئی اور ڈھولک سے کھیلنے لگا. پھر اس کو خیال آیا یہ مسلمان تھا, سوال ہوگا قبر میں جنت ہے دوزخ ہے. پیشمان ہوا اور سب مرغیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے اعلان کیا بھائی اصل دین وہی ہے جس پر تم پہلے عمل کرتے تھے. جس دین کا میں نے اعلان کیا ہے وہ میرا خود ساختہ اور منفرد ہے, اس کو ترک کرو اور اپنے پرانے دین پر عمل کرو. لوگوں نے کہا نہیں یہ ٹھیک ہے, اس کا تم نے بعد میں اعلان کیا ہے. وہ پرانے دین پر عمل کر کے جنت میں جانا وہ بہت مشکل ہے. یہ بیچارہ پریشان ہو گیا. اللہ تعالیٰ جو حج کر چکے ہیں ان کے حج کو قبول فرمائے, جن کے دل میں حسرت پہلی فرصت میں نصیب فرمائے. آپ ریاض الجنہ جائیں. آج اظہر علی حافظ صاحب کا ایک وائس میسج ہے, کہا 40 منٹ ریاض الجنت میں عبادت کا ان کو موقع ملا ہے. سب نمازیوں کو یاد کر رہے تھے, سب کو سلام بھی کہہ رہے تھے. وہاں ایک ستون ہے, اس کا نام ہے ستون توبہ یا ابو لبابہ. ابو لبابہ کہ رسول خدا کے زمانے میں ایک جنگ کے لیے آپ نے لشکر اسلام کو بھیجا, یہ نہیں گیا, اس میں یہ نہیں گیا. یہ بعد میں پشیمان ہو گیا. جنگ سے فرار کرنا, نہ جانا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. اس نے کیا کیا, اپنے آپ کو رسی سے یا زنجیر سے اس ستون سے باندھا. اسی لیے اس کو اوپر لکھا ہوا ستون ابو لبابہ یا ستون توبہ. اور اعلان کیا جب تک خدا میری توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا اور اعلان نہیں فرمائے گا کہ میں نے ابو لبابہ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے, میں یہ رسی یا زنجیر نہیں کھولوں گا. آیت نازل ہوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, میرے حبیب میں نے ابو لبابہ کے توبہ کو قبول کر لیا ہے, آپ خود جا کے اپنے دست مبارک سے رسی کھول دیں. آپ نے رسی کھول دی. یہ بندہ جس نے نئے دین کا اعلان کیا تھا وہ شاید ابو لبابہ کی داستان سنی ہوگی. اس نے کیا کیا, ایک اتنا وہ بڑا کیل دیوار اس کو وہ کاٹ دیا اور ایک بڑی زنجیر لے کے اس کا ایک سرا اس زنجیر سے باندھا, کیل سے دوسرا سرا اپنی گردن میں, اور کہا جب تک اللہ تعالیٰ ابو لبابہ کی طرح توبہ قبول نہیں کرے گا اور آیت نازل نہیں فرمائے گا زنجیر نہیں کھولوں گا. یہ مقام عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو منبر پر آ کے تقریریں کرتے ہیں. لوگوں کی عاقبت و انجام یہ اہل منبر کے اور محراب کے وہ ہاتھ میں ہوا کرتا ہے. اس وقت کا جو نبی تھا اس پر وحی نازل ہوئی کہ فلان آدمی سے جا کے کہو کہ جب تک وہ تمام لوگ جو تمہارے اس نئے دین کے اعلان کے نتیجے میں گمراہ ہوئے ہیں, جن میں سے بعض اس دنیا میں نہیں رہے, جب تک ان سب کو راہ راست پر نہیں لاؤ گے تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. جب جو زندہ ہوں گے ان کو تو سمجھائے گا. انہوں نے انکار کر دیا صاف, یہی نیا دین ٹھیک ہے, اس پر عمل کر کے جنت میں جانا آسان ہے. وہ جو مر گئے ان کا کون ذمہ دار ہوگا؟
کہ کسی کو گمراہ جب کرتا ہے وہ بیچارہ، اس کا حق ہے گمراہ کرنے والے پر، اور خدا اس وقت تک اس کے توبہ کو قبول نہیں فرماتا جب تک وہ سب لوگ ہدایت یافتہ نہ ہوں جو میری یا آپ کی تقریر یا تحریر کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے ہوں۔ والدین ہمارے عقیدے کے مطابق والدین وہ ہماری توجہات کے محتاج ہیں، وہ اپنی زندگی میں بھی آپ کی توجہات کے محتاج تھے، لیکن اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ آپ کی توجہات کے زیادہ محتاج ہیں۔ میں اکثر اس طرح کی مجالس میں یہ داستان بیان کرتا ہوں۔ ہمارے ایک عالم دین ہے یہاں اسلام آباد میں، قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے، ترجمہ بھی کیا ہے، شیخ محسن علی نجفی۔ 1974 میں وہ نجف سے فارغ التحصیل ہو کے اسلام آباد آئے۔ راوی زندہ ہے، سکردو گئے ہوئے، کل پرسوں آئیں گے، آپ خود جا کے بھی بالمشافہہ تصدیق کروا سکتے ہیں اس داستان کی۔ کہنے لگے میں نجف سے فارغ التحصیل ہو کے اسلام آباد آیا اور یہ مدرسہ بنانے کی تحریک شروع کر دی، اور پھر 1-2 مہینے کے بعد وہ سکردو چلے گئے، آگے کھرمنگ علاقے کے یہ رہنے والے ہیں۔ ان کی عدم موجودگی میں ان کے والدین ماں اور باپ دونوں وہ مرحوم ہو گئے تھے۔ فاتحہ خوانی کے لیے وہ قبرستان گئے، کہتے میں جلدی میں تھا، والد اور والدہ کی قبر میں فاصلہ تھا، میں والد کی قبر پر گیا لیکن والدہ کی قبر پر میں نہیں گیا، اور دور سے فاتحہ پڑھ کے سکردو آیا، وہاں سے باہر اسلام آباد، پھر کراچی چلا گیا جہاں دستگیر کالونی میں ان کی ہمشیرہ رہتی تھی۔ کہنے لگے جب ہمشیرہ سے بھی ملا، سلام کے بعد خیریت دریافت کرنے کے بعد کہا محسن بھائی آپ جب قبرستان جاتے ہیں تو والدہ کی قبر پر نہیں جاتے؟ کیا ہوا؟ کہا کل خواب میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے، انہوں نے یہ گلہ کیا ہے محسن قبرستان پہ آیا، باپ کی قبر پر گیا لیکن میری قبر پر نہیں آیا۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، آپ کا مرحوم 2 دن پہلے چاہے انتقال ہو گیا ہو، اس کا مہینہ پہلے، سال پہلے یا کئی برس پہلے، جب آپ اس کی قبر پر جاتے ہیں اس کی روح آپ سے خوش ہوتی ہے، چاہے کل اس کو سپرد خاک کر کے آئے ہوں یا چند سال پہلے اس کو سپرد خاک کر کے آئے ہوں۔ تو یہ اشارہ ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک عمل انجام دینے جا رہے ہیں جس کا خدا نے اجر دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس کا اجر اور ثواب ہم اپنے مرحوم یا مرحومہ کی روح کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے۔ بخاری کی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، رسول خدا نے فرمایا من فات صومہ یعنی قضا عنہ ولیہ، جس کا روزہ رہ جائے اور روزہ رکھے بغیر مر جائے، اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نمازیں نہیں پڑھی مرحوم نے، روزے نہیں رکھے، حج بدر مشہور ہے، حج ان کے ذمہ تھا، نہیں کیا اور دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اب ان کی طرف سے نماز پڑھیں، اب ان کی طرف سے روزہ رکھیں، اب ان کی طرف سے وہ حج بیت اللہ کریں۔ یا کسی کی غیبت کی ہے، بات یہاں سے چلی تھی، اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے وہ ہم الناس ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک خدا بھی معاف نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کسی مرحوم نے آپ کی غیبت کی ہو اور اس کی وجہ سے آج وہ عذاب میں مبتلا ہو، اگر آپ دل سے اس کو معاف کریں گے، اگر وہ عذاب میں مبتلا بھی ہے، اسی وقت اس کا عذاب ٹل جائے گا۔ ایک مرتبہ محمد اور اس کے آل پاک پر صلوات بھیجیے۔ آیت میں نے پڑھی ہے، بس ختم کر رہا ہوں۔ انشکر ربک وللوالدین، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے۔ اسی آیت میں بغیر کسی وقفے کے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خدا کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرو۔
اس آیت میں خدا نے فرمایا اپنے رب کا شکر ادا کرو اور والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اردو زبان میں مخلوق کے لیے شکریہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، خدا کے لیے شکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مطلب تو ہے کہ انشکر لربک، اپنے رب نے جو تمہیں نعمتیں دی ہے ان کا شکر ادا کرو۔ والدین، جس طرح خدا کی نعمتوں کا شکر کرنا کما حقہ ہمارے پاس میں نہیں ہے، اسی طرح والدین خصوصاً والدہ، انہوں نے جو ہمارے خاطر زحمات اٹھائی ہیں، محنتیں کی ہیں، ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہی کر سکتے ہیں جو ابھی آپ کر رہے ہیں۔ اس کی افادیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، لیکن میں پھر عرض کروں گا مرحومہ کے پسماندگان، ان کو مرحومہ کے معمولات زندگی کا پتہ ہے، وہ کس حد تک نماز کی پابند تھی، روزے کی پابند تھی، ان کے ذمہ حج بیت اللہ واجب تھا نہیں تھا، اگر تھا کر چکی تھی یا ابھی ان کے ذمہ واجب الادا ہے، آپ نے دیکھنا ہے۔ خدا نخواستہ ہو جاتا ہے جوانی میں 1 مہینہ 1 سال